أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی. اس سے قبل کی آیات میں ایک مسئلہ چل رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مال فے یا مال غنیمت کا وہ 5واں حصہ جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، یہ پھر حق کس کس کا ہے؟ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو بغیر لڑائی کے کفار کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور مال غنیمت جنگ و جہاد کے بعد کفار کا مال جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس کو مال غنیمت نہیں ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ مال غنیمت کا خمس نکال کر 5واں حصہ نکال کر بقیہ مجاہدین میں بڑھ جاتا، 5واں للہ ولرسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول. اور مال فے پورا کا پورا ہی کیونکہ بغیر لڑائی کے آیا ہے تو اس میں مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں. یہ کس کس کا حصہ ہے یہ بیان ہو رہا ہے. پہلے 2 طبقے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، اور یہ حق ان لوگوں کا بھی ہے جو ان کے بعد آئے، جن کا پہلے ذکر ہوا مہاجرین و انصار صحابہ. کہا جو ان کے بعد آئے اور وہ یہ کہتے ہوں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہوں کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں، مرد و عورت، اللہ تو انہیں بھی معاف فرما دے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، بغض یا کینہ پیدا نہ فرمانا ان لوگوں کے بارے میں للذین آمنوا جو ایمان والے تھے، جو تجھ پر ایمان لا چکے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا نہ فرمانا. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو محبت کرنے والا مہربان ہے. تو یہ ایمان والوں کا وہ طبقہ ہے جن کے اوصاف یہ بیان کیے گئے کہ نمبر 1 وہ اپنے سے پہلے والے مسلمانوں کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں. صحابہ تابعین کا دور آیا تو وہ صحابہ کے حق میں دعا کرتے، تبع تابعین کا دور ہے تو وہ تابعین اور صحابہ کے حق میں دعا کرتے. تبع تابعین کے بعد فقہا محدثین کا دور ہے تو یہ اپنے پہلے والے سارے وہ لوگ جو ایمان پر فوت ہو چکے ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنا یہ وصف ہے. اس لیے مفسرین نے اس آیت کے تحت نکالا کہ بیت المال میں جمع شدہ یہ مال یہ ان لوگوں کو کسی شکل میں نہیں لگ سکتا جو صحابہ یا صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا کسی ایک کو چھوڑ کر بقیہ کے حق میں دعا کرتے ہیں.
یعنی کسی صحابی پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنا پسند جو نہیں کرتا وہ حکومتی بیت المال کے مال کا قطعی طور پر مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے ہم نے ضمناً اسی مضمون کو لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو آداب تعزیت میں بھی یہ چیز ہے کہ جنہیں غم لاحق ہے، صدمہ پہنچا ہے، انہیں حوصلہ دیں، تسلی دیں اور ان کے مرحوم یا مرحومہ یا مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دعا کے لیے شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ وضع نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کی ایک علیحدہ رسم ہے، ہر قوم و برادری کی ایک علیحدہ رسم ہے۔ بعض اقوام میں ہر تعزیت کے لیے آنے والا بندہ آ کے بیٹھے گا اور بیٹھتے ہی کہے گا کہ فاتحہ پڑھ لو۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے، اس کو کچھ کہنا آتا ہے یا نہیں آتا، وہ دعا کرا رہا ہے، چند الفاظ کہنے کے بعد پھر تعزیتی کلمات کہے جاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ آئے، کسی کو سلام نہیں کیا، آ کر چپکے سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بیٹھے رہنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھائے، سب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا اٹھائے، دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مرحوم کے ورثاء سے علیحدہ علیحدہ پھر انہوں نے ملاقات کی۔ تو یہ خود ساختہ طریقے ہیں، تعزیت کے یہ آداب یا یہ طریقے شریعت نے بیان نہیں فرمائے، یہ خود ساختہ ہے اور ان پہ اس قدر سختی برتی جاتی ہے گویا اسے دین کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو جب کسی عمل کو جس کا دین سے کوئی اثر نہ ملتا ہو، جس کی کوئی اصل دین میں نہ ملتی ہو، اس پہ اس قدر سختی اور اسے دین میں شامل کیا جانے لگے تو اسے ہی اسلام نے بدعت قرار دی ہے۔ تو یہ رسم بھی اس وقت بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے کہ لوگ اس کو دین ہی سمجھ کے اختیار کرتے ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں کیا میت کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے دعائے مغفرت سے ہم نہیں روک رہے، یہ ایک جو خود وضع کیا ہوا طریقہ ہے، اس سے روکا جا رہا ہے کہ دعائے مغفرت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کوئی دیندار آ جاتا ہے، متقی عالم آ جاتا ہے، لوگ اس سے درخواست کر دیتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، لیکن اسے تعزیت کے آداب میں نہ سمجھا جائے کہ یہ تعزیت کا طریقہ ہے۔ آنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں درود ابراہیمی پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا، تعزیت کے لیے رسماً وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، تو شاید سورۃ الفاتحہ بھی نہ آتی ہو، لیکن وہ حاضرین مجلس میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے علماء، دیگر سمجھدار، ان سب کو دعا کروا رہے ہیں۔ آپ خود بھی سمجھیں اس چیز کو، ایک بیٹھتا ہے دوسرا آتا ہے وہ ہاتھ اٹھوا لیتا ہے۔ تو یہ آداب تعزیت کی شریعت میں بیان نہیں کی۔ تعزیت وہی الفاظ میں، دعا وہی کہیں جو شریعت نے بتائی، اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں انہیں تسلی دیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے تعزیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا کہ تعزیت کا مطلب ہے اگلے کو تسلی دینا اور روتے ہوئے لوگوں کو چپ کرانا، نہ کہ چپ ہوئے لوگوں کو رلانا، خود بھی ایسی شکل بنا لینا
تصنع بناوٹ، بلکہ اپنے غم کو بھی ہے تو حد الامکان روکے تاکہ اگلوں کے لیے تسلی کا سبب بنے. یہ ہے تعزیت. باقی دعا اس وقت بھی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی. دعا کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر کیا ہی نہیں ہے. چند اوقات تخصیص کے جو ہیں شریعت کے، اس وقت تو لازمی کرے، اس کے علاوہ جب بھی چاہے دعائیں مانگے. شریعت نے کون سے اوقات رکھے ہیں؟ جنازے کی شکل میں دعا مانگے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. کیا پیاری دعا ہے. ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں. سیدنا عوف نے، صحابی رسول ہے، جنازہ پڑھا اللہ کے نبی کے پیچھے. کسی کے لیے آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ اس کی بہترین ضیافت فرما دے، اے اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، دھو دے اس کے گناہوں کو جس طرح کپڑے کو پانی سے دھویا جاتا ہے. اے اللہ بارش سے، اولے کے پانی سے، صاف شفاف برف کے پانی سے اتنا صاف کر دے اس کو. سیدنا عوف فرماتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ کاش کہ جنازہ میں ہوتا اور اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہوتے. یہ دعا کا مقام ہے. اس وقت دعا نہیں مانگی جائے گی. کتنوں کو یہ دعا آتی ہے. اس وقت دعا نہیں مانگی جائے گی. جو شریعت نے جنازہ کی اساس اور بنیاد ہے ہی دعا. دعائے مغفرت. جنازے میں نماز اس کو کہا گیا حدیث میں کہ یہ نماز جنازہ ہے. سب کہتے ہیں صلاۃ کا لفظ آیا اور صلاۃ بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس لیے اس کی شروع میں فاتحہ ہے. اور اس کی اساس اور اصل مقصد میت کے لیے دعا ہے. یہ دونوں چیزیں مفقود نظر آتی ہیں کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور دعا بھی میت کے لیے ایک دعا، ایک جامع دعا ہے، وہ بھی عمومی طور پر گو جنازہ اس سے ہو جاتا ہے، فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن اگر ان دعاؤں کے ساتھ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ عمومی ہے جس میں میت بے اختصار کے ساتھ سب کے لیے دعائیں مانگی گئی ہے، تو اچھی دعا ہے یہ بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو ملا لیا جائے، نہیں ملایا جاتا اور فاتحہ کو پڑھائی نہیں جاتی. فاتحہ کا مقام یہ تھا. یہ تعزیت کو فاتحہ کا نام دیتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں. جہاں فاتحہ پڑھنی ہے وہاں نہیں پڑھیں گے، جہاں تعزیت کرنی ہے وہاں فاتحہ ہے. اور یہ دعا کا محل ہے بہترین. نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 بندے ایسے لا یشرکون باللہ شیئا، جو شرک نہیں کرتے، کسی مسلمان واحد میت کے جنازے میں کھڑے ہو کر رب سے معافی مانگتے ہیں اس کے حق میں، اے اللہ اسے معاف کر دے، سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس میت کو معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے دعا کا بہترین مقام، دعا کا محل. یہاں نہیں ہے. سلام ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہاتھ اٹھا لیں دعا کو. جبکہ دعا کا جو مقام شریعت نے بتایا وہاں نہیں مانگی گئی. اب جو ہے کہ جنازہ اٹھاؤ اور قبرستان لے جاؤ، اب وہاں دعا کے لیے جمع ہو جائے. یہ دعا نہیں ہے. دعا پھر کب ہے؟ ویسے تو مانگتے رہے انفراد، پھر دعا ہے تدفین کے بعد. تدفین سے آپ فارغ ہوئے، فرمایا استغفروا لاخیکم، ابو داؤد،
وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ۔ تدفین کے بعد فرمایا اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، آنے والے آگے ہیں، اس سے سوال کرنے والے پہنچ گئے، اس کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، اور پھر ساری زندگی دعائیں۔ نمبر 1، آداب تعزیت میں دعا اور فاتحہ کا یہ طریقہ یہ خود وضع کیا ہوا ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہی وہ خرافات و بدعات ہیں جن سے ہم نے اپنے معاشرے کو، ماحول کو، ارد گرد کو پاک کرنا ہے۔ آداب تعزیت میں جو آتا جائے گا، قرآن مجید کے پارے رکھے ہوں گے، ایک پارا اٹھائے گا کہ میں ایک پارا پڑھ لوں، 2 پارے پڑھ لیں، یا گٹھلیاں رکھی ہوں گی، پتھر رکھے ہوں گے، ان پر ہم نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور اس کو میت کے لیے ایصال کرنا ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے۔ یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے نا، جو تعزیت کے لیے آتے ہیں اور اس کو تعان و تشریح کے طور پر گنا جاتا ہے کہ تعزیت کے لیے آیا، کھڑے پاؤں چلا گیا، کہ ایک آدھ پارا بھی میت کے لیے نہیں پڑا، ایصال ثواب کے لیے۔ باقاعدہ اہتمام ہے، مجلس لگی ہے اور قرآن مجید کے پارے رکھے ہیں یا پتھر گٹھلیاں رکھی ہیں اور ان پہ آیت کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت اور آیت کریمہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پھر میت کو اس کا ثواب ایصال کر دیا جاتا ہے، اس کو پہنچانے کی دعا کر دی جاتی ہے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے۔ یہ بھی بدعت ہے۔ اس میں 2 طرح سے، نمبر 1 کہ یہ طریقہ کار جو اختیار کیا یہ طریقہ بدعت ہے، اس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی عبادت ہے جو عبادت کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ بعض عبادات ہیں کہ جن میں نیابت اسلام نے کسی حالت میں رکھی ہے، بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان میں نیابت اسلام نے کسی حال میں بھی نہیں رکھی۔ مثلا نماز ہے، آپ نے خود ہی پڑھنی، بیمار ہیں، کھڑے ہو نہیں سکتے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، بے ہوش ہو گئے، معاف ہے۔ سکتہ طاری ہے، بے ہوشی کہ جتنے بھی پیریڈ گزرا، نماز معاف ہے۔ ورثاء سے نہیں پڑھوا سکتے، بیٹوں سے نہیں پڑھوا سکتے، بیٹیوں سے نہیں پڑھوا سکتے کہ میں تھکا ہوا ہوں پڑھ لیں، یا میں بیمار ہوں آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو نمازی عامل، عبادت کرنے والے کے اپنے عمل کے ساتھ خاص ہے، کسی اور سے زندگی میں نہیں پڑھوا سکتا، تو کسی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا کہ نماز پڑھ کے اس کو ثواب بخشے کہ یہ اس کی طرف سے پڑھی گئی ہے، ایصال ثواب کے لیے نماز نہیں۔ باپ کافر مر گیا، بیٹا کہے میں ابا جان کی طرف سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، تو یہ کلمہ پڑھنا اس پڑھنے والے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے پڑھنے سے کہ فلاں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں تو وہی وہ قبر میں جہاں بھی ہے وہ مسلمان میں لکھا جائے گا، اس کے کلمے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی ہی قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، مجھے آج ٹائم نہیں ہے، جلدی میں ہوں، یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بچے سے کہوں میری طرف سے بھی پڑھ لے، اپنی طرف سے بھی پڑھ لے، کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا، کیونکہ تلاوت اپنے ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہم کسی اور
سے نہیں پڑھوا سکتے میرے لیے قرآن پڑھ دیں. پڑھنے والے کے ساتھ خاص ہے. جب زندگی میں نہیں پڑھ سکتے کسی اور کی طرف سے تو جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. بعض عبادات ہیں جیسے مالی عبادات ہے، صدقہ خیرات فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کی طرف سے کی جاتی ہے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں، اللہ کے پیغمبر ان امی توفیت، میری ماں فوت ہو گئی، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا. اے اللہ کے پیغمبر، میں اب کوئی صدقہ کرنا چاہوں تو میری امی کو فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. تو عرض کرنے لگے اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ، اللہ کے پیغمبر پھر آپ گواہ ہو جائے میرا فلاں باغ جس کا نام المخراف ہے وہ میں نے ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. تو مالی صدقات جائز ہو، مالی صدقات کا ثبوت مل گیا. مالی صدقات زندگی میں بھی کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، وفات کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. حج صاحب حیثیت ہے اور سفر کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں کروا سکتا. بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے زندگی میں وہ خود سفر نہیں کر سکتا، وہ اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایام حج میں ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر بتایا کہ میرے باپ شیخ ہیں، کبیر ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، حج واجب ہو چکا ہے، افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تو اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے. ایک اور خاتون آئی، اللہ کے پیغمبر ان امی نذرت ان تحج وماتت حتى لم تحج افاحج عنها، میری ماں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی حج کرنے کی، حج سے پہلے وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اقاضیۃ انت، تیری ماں پر قرضہ ہوتا اور فوت ہو جاتی تو وہ قرضہ ادا کرتی؟ جی ہاں. کہا اقض اللہ، یہ اللہ کا قرضہ ہے، اس کو ان قرضوں سے پہلے ادا کرو، اس لیے کہ واللہ احق بالوفاء، ہر ایک کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اللہ کا کوئی قرضہ ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے. اس کی طرف سے حج کر، کیونکہ حج فرض ہو گیا تھا، جب فرض ہو گیا اللہ کا قرضہ ہے، ورثاء پر لازم ہے کہ اللہ کا یہ قرضہ ادا کرنا. ہم جتنے بھی حاضرین ہیں کم سے کم، یا جہاں تک پھر یہ آواز پہنچے گی ہمارے بڑوں میں سے، والدین میں سے یا کوئی اور، ہم دیکھیں کہ جن کے مال و متاع پر ہم پل رہے ہیں وہ جب فوت ہوئے حج ان پہ فرض تھا یا نہیں؟ حج اتنا مال ان کے پاس تھا یا نہیں کہ وہ حج کر سکتے تھے بآسانی؟ بھلے کیش کی شکل میں نہیں تھا، وہ پراپرٹیاں لینے کا شوق ہوتا ہے نا، جائیداد تھا اتنا مال تو حج ان پہ فرض تھا، وہ فوت ہو گئے. جس طرح پہلے جائیداد کی تقسیم سے پہلے ان کے دوسرے قرضے دیکھنے ہیں، ایسے ہی اللہ کا قرضہ بھی ان کی طرف سے حج بدل خود ان کی طرف سے کریں یا حج کروائیں، حج بدل کروائیں، نہیں تو وہ مال آپ کے لیے حلال نہیں، آپ کے لیے وہ مال حلال نہیں ہے. اسلام نے جو ترتیب رکھی ہے تدفین تک کا خرچہ اس کے مال میں سے لے لو، اس کے بعد سب سے پہلے قرضے دنیا والوں کے ہیں یا اللہ کا قرضہ ہے؟
یہ اتارنے کے بعد پھر دیکھو اس کی وصیتیں، مال بچ جائے تو پھر وصیتیں دیکھو، نہیں بچا وصیتیں بھی رہنے دو۔ وصیتیں جو جائز شکل میں ہوں حدود شریعت میں ان کو پورا کرو، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ورثاء کا ہوتا ہے۔ اگر وصیتیں پوری نہیں کی، قرض ادا نہیں کیے، تو جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ دوسروں کا، اموات کا، مردوں کا مال کھا جانے والوں کی مذمت کی ہے، آپ اسی فہرست میں آ رہے ہیں کہ آپ فوت شدگان کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر، تو حج ادا ہو سکتا ہے دوسروں کی طرف سے۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روزے تھے فرض ادا نہیں کر سکے، فرمایا من مات، وہ اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ علیہ الصیام، اس پر روزے فرض تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے روزہ رکھ دیں۔ یہ اعمال ہے، مالی عبادات کا ثبوت آ گیا، وہ ساری اب مالی عبادات جتنی بھی ہیں اسی کے تحت لینا ہے۔ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنویں لگوا دیے، ہینڈ پمپ چلا دیے، ایصال ثواب کے لیے خیر کے کام، ہسپتالیں بنا دی، علاج کروا دیے مریضوں کے ان کی طرف سے، غلہ اناج تک پہنچا دیا۔ جب مالی عبادت کا ثبوت مل گیا تو اس میں یہ ساری شکلیں آ گئی، یہ ساری شکلیں آ گئی۔ جائز قربانی بھی مالی عبادت ہے، گوشت کے لیے علیحدہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جانور کو لٹایا اور فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے، ومن لم یضحِ من امتی، اور میری امت کے وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکے، اللہ ان کی طرف سے یہ جانور میں کاٹ رہا۔ تو دوسروں کی طرف سے زندگی میں بھی آپ علیہ السلام نے کہا، تو ایصال ثواب کے لیے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد بھی یہ بھی ایک مالی صدقہ ہی ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ باقی قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، چند صورتوں کے حوالے سے کچھ ضعیف روایات پیش کی جاتی ہیں جو کہ بالکل مستند نہیں ہے۔ تو ایصال کی یہ شکل، تعزیت کا یہ انداز بھی خلاف شریعت، اور یہ ایصال کے لیے جو پڑھا جا رہا ہے یہ ایصال بھی غیر ثابت شدہ، یعنی قرآن و سنت سے ایصال ثواب کی یہ شکل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آداب تعزیت آنے والے بعض قوموں برادریوں میں، جس طرح شادیوں میں نیوترے چلتے ہیں، کاپیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، لکھا جا رہا ہے کہ میں نے اس کی شادی پہ یہ دیا تھا، اب اس نے بڑھا کر دینا ہے مجھے، ریکارڈ۔ ایسے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی پیسے جمع کیے جاتے ہیں، ایسے ہی پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ بعض برادریوں میں کپڑے لائے جاتے ہیں، جیسے شادیوں کے موقع پہ دلہا دلہن کے لیے جوڑے لا کر آپ نے دے دیے، موتا کے لیے ایک چادر کا رواج ہے کہ وہ چادر آ کے ڈالیں گے، جتنے بھی آئیں گے چادر ڈالیں گے اس کے اوپر، وہ ساری چادریں جو ہے ان کو رسا کے لیے ہوگی۔ تانا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ہاں وفات ہوئی، چادر ڈالی تھی، ان میں سے یہ تو کہ آیا نہیں، آئے تو چادر بھی نہیں ڈالی۔ وہ اس قدر پکی رسمیں ہیں کہ چادر میں نہیں لا سکا، اگلا کہتا ہے جلدی میں تھا، پیسے پکڑا دے گا کہ یہ ذرا لے کے آپ ڈال لیجیے گا، رکھ لیجیے گا، اس کا بدل دے گا۔ تعزیت کے لیے آنے والے جنازے کے اطراف جمع ہو کے رسم کرتے ہیں، وہ رسم، اس میں مولوی صاحب آتا ہے، کچھ کلمات کہتا ہے،
اور اس کے بعد وہاں اس جنازے پر ہی پیسے، جس طرح شادی کے موقع پر دلہا میں لوگ نشاور کر رہے ہوتے، ایسے اس دلہا پر یا اس دلہن پر جو اس تخت پہ رکھی ہے اس پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں، پھر وہ جمع کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعزیت میں آنے والا کون کون اس رسم میں حصہ ملا رہا ہے، پھر وہ سارے پیسے جمع کر کے اس مولوی صاحب کے ہوتے ہیں، اس کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مختلف علاقوں میں مختلف رسمیں ہوتی ہوئی تعزیت، اس کو تعزیت میں گنا جاتا ہے کہ آداب تعزیت ہے۔ اسلام ہمارا کتنا آسان، صاف ستھرا اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے خود ساختہ یہ رسم ایجاد کر کے اپنے آپ کو کس کس مصیبت میں ڈالا ہے، اور انہی چیزوں نے ہمارے فرائض کی جگہ لے لی ہے۔ فرائض پہ اتنی توجہ نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی میں توجہ نہیں ہے، انہی چکروں میں یہ پورے ہو گئے۔ یہ تعزیت کی ساری شکلیں جو ایجاد کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پھر باقاعدہ 3 دن تک مسلسل بیٹھے رہنا یا وقتاً فوقتاً پلٹ کر آنا، اس کے لیے مجلس کا قیام، اس کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میت کے اقربا خواتین وہ 3 دن تک سوگ منا سکتی۔ سوگ میں کیا ہے کہ جس میں خوشی کا اظہار نہ ہو، اچھا لباس نہ ہو، میک اپ نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو عمل سے، قول سے، شکل سے یہ ثابت کرنا کہ میں افسردہ ہوں۔ یہ خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، کہ وہ باقاعدہ 3 دن اس انداز سے رہ سکتی ہیں۔ واقعات کتب احادیث میں محدثین نے نقل کیے، امہات المؤمنین میں سے، صحابیات میں سے کوئی 3 دن گزرنے پہ اپنی لوڑی کو کریم نما کچھ پتے ہوتے تھے بوٹیوں کے، وہ لگائے تو پھر اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 ایام۔ میں نے نبی سے سنا تھا کہ کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے بیوی کے کہ وہ شوہر کی عدت 4 مہینے 10 دن گزارے گی۔ تو 3 دن پورے ہو گئے تھے، تو اس لیے میں نے یہ وہ پاؤڈر کریم نما میک اپ کے لیے استعمال کی جانے والی جڑی بوٹی اپنے چہرے پہ بھی مل لی ہے، تاکہ میں اس وعید کے تحت نہ آؤں اپنے آپ کو، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسے واقعات صحابیات امہات المومنین میں ملتے ہیں۔ میرا بھائی فوت ہو چکا ہے، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے کہ 3 دن گزر گئے۔ آج بھی اگر سوگ کی کیفیت رکھی تو میں اللہ کے ہاں مبعوث اور مذموم ہو جاؤں گی، مردوں کے لیے نہیں۔ ہاں سہولت سے وہ گھر میں موجود ہیں، تعزیت آج نہیں کر سکے، کل وہ آ گئے، پرسوں آ گئے، آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ 3 دن کا اجتماع، اور رشتہ دار مصروفیات کے باوجود یہ سمجھیں کہ ہم 3 دن سے پہلے جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ تیسرے دن عصر کے بعد رسم ہوتی ہے، رسم دعا، اس کے بعد تعزیت کو ختم کیا جاتا ہے، مجلس تعزیت کی ختم کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ اس دعا میں سب نے شریک ہونا ہے۔ کہیں دعا ہے صرف، کہیں دعا کے ساتھ کھانوں کا اہتمام ہے اور اس کو سوئم کا نام دیا جاتا ہے، اور کہیں باقاعدہ ایک کانفرنس نما جلسہ تیسرے دن رکھا جاتا ہے اور اس کو کل خانی کا نام دیا جاتا ہے، کل خانی کا نام دیا جاتا ہے۔
کہ چاروں کل پڑھ کر اس میں میت کو بخشے جائیں گے. اس وجہ سے اس مجلس کا نام کل خانی ہے. ہوتا کیا کیا ہے وہ آپ اقربا میں دیکھتے ہوں گے. یہ تعزیتی مجلس کا اختتام اس دعا کے ذریعے، سوئم کی مجلس کے ذریعے، کل خانی کے ذریعے، یہ سب بدعات و خرافات ہے. دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے جی ہم نے تو ایصال ثواب کے لیے کل خانی کی ہے. قرآن کی شرعی حیثیت ایصال ثواب کی میں بتا چکا. مالی صدقات آپ نے دن کیوں خاص کیا ہے؟ آپ نے یہ باقاعدہ مجلس کا اہتمام کر کے مستحقین کو کھلایا. آپ مالی صدقہ کر سکتے ہیں ایصال ثواب کے لیے. غریبوں کے ہاں آپ کھلانا ہی چاہتے ہیں، غلہ اناج پہنچا دیں. ایک غریب کے ہاں 1 مہینے کا راشن پہنچ جائے گا. دعائیں وہاں سے ملیں گی. وہاں سے آپ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کے ہاں راشن پہنچا دیں، کپڑے پہنچا دیں. کون منع کرتا ہے؟ ہاں یہ دکھاوا نہیں ہوگا، واہ نہیں ہوگی. گزشتہ جمعہ ہی اسی موضوع پہ تھا ہمارا، آپ کے علم میں ہے. جمعے کے بعد ایک ساتھی نے کہا کہ شیخ صاحب ہم تعزیتی یا کل کہیں یا سوئم کہیں ایک ایسے پروگرام میں گئے جہاں 12 ڈشیں تھی کھانے کی. یہ گزشتہ جمعے کے بعد ایک ساتھی نے، آپ میں سے ایک ساتھی نے مجھے بتایا. یہ مجالس سے یہ تعزیت ہو رہی ہے. تو یہ سب خلاف شریعت طریقے ہیں. ایصال ثواب کے لیے یہ کھانا یہ نہیں ہے جس پہ آپ نے باقاعدہ دیگیں بنائی، لوگوں کو مدعو کیا. بڑے بڑے لوگ لاکھوں کی گاڑیوں، کروڑوں کی گاڑیوں پہ سوار ہو کے وہ آ کے کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کھانا باعث اجر ہے، اس میں سے ہم نے ضرور کچھ نہ کچھ چکھنا ہے. یہ باعث اجر ہے. کوئی باعث اجر نہیں، نہ بانٹنا کھلانا نہ کھانا. باعث اجر کھانا آپ نے پہنچانا ہے. کھانا پہنچانا، کھانا پکا کے پہنچانا ہے تو مستحقین کے گھر پہ پہنچائے. اور اس کے لیے پھر جمعرات کا تخصص نہ کرے کہ 7 جمعراتوں تک ہر جمعرات کہیں کھانا پکے گا اور جمعرات کو مسجد کے مولوی کے پاس جائے گا، یا جمعرات کو کہیں 3 جمعرات کی رسم ہے، کہیں 7 جمعراتوں کی رسم ہے کہ 7 میت کے جنازہ اٹھنے کے ساتھ بعد میں 7 جمعرات تک یہ کرنا ہے. کیوں جمعرات؟ کیوں کا جمعرات کو روحیں لوٹ کے آتی ہیں. اس کے پیچھے بدعقیدگی دیکھیں. جمعرات کو شیرینیاں بٹتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بھی کہ روحیں لوٹ کے آتی ہیں. جمعرات کو مسجدوں میں کھانے بڑی شد و بد کے ساتھ لوگ بھیج رہے ہوتے، جو جذبے کے ساتھ. بھلے بھیجنے والوں کو اس عقیدے کا پتہ نہ ہو، لیکن شروعات کہاں سے ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے یہی عقیدہ ہے کہ جمعرات کو بزرگوں کی روحیں پلٹ کے آتی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں تو ان کے لیے ہم تاکہ وہ خوش ہو کے جائیں ایصال کے لیے ایسا کرتے ہیں. کھانا بھی دیں، مستحقین کو دیں، کسی دن کی تخصیص کے بغیر دیں. تو بہرحال تعزیت کے آداب جو دوسرے، یہ تو ان کے اوپر ہے فرائض و لوازمات جو اہل المیت ہے. تعزیت میں آنے والے لوگ بھی تکلفاً اس میں شریک ہوتے ہیں. تعزیت میں آنے والے لوگ بعض 40 دن تک بیٹھے ہیں، دور سے آئے ہیں کہ چہلم سے پہلے تو ہم جا ہی نہیں سکتے. چہلم سے پہلے کیسے جائیں؟ ہمارا فلاں رشتہ تھا اور فلاں تعلق تھا، ہم تو چہلم سے پہلے نہیں جا سکتے.
یہ تو میت والوں سے پوچھیں جن کے ہاں ان کے دلوں کی ایک دھڑکن کا جنازہ بھی اٹھ چکا اور اب ان کا بقیہ مال اس کا بھی آپ جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے. 40 دن تک باقاعدہ ڈیرے ڈال کے بیٹھے کہ ہم تو چہلم سے پہلے نہیں جائیں گے. یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں لوگ، چہلم کا انتظار کر رہے ہیں. پھر باقاعدہ برسی میں جمع ہونا ہے. وہ سالانہ تقریب ہے، ساری تقریبات یہاں ہی ہم نے جمع کر دی ہے. اور یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، دین میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ داخل کی ہوئی رسمیں ہیں. ہمارے پڑوسی مذہب ہندو مت ہے، وہاں کے کرنے والے کچھ اس طرح کی خرافات کرتے ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور نام بدلے، دن بدلے، ترتیب بدلی، چیزیں وہی ہیں. اگر اکثر آپ ملانا چاہیں تعزیت کے حوالے سے بھی تو بہت کچھ آپ کو وہی ملے گا. تعزیت کے لیے آنے والا پہلا جمعہ اہل میت کے ہاں اقرباء کو لازمی جانا ہے. یہ شریعت نے لازم نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. پہلی عید آئی ہے تو تعزیت کرنے والے پہلی عید کو جمع ہوں گے سارے کہ میت کے بعد پہلی عید آئی ہے. ہاں فطری چیزیں اور ہیں کہ یاد آیا، خوشی کے موقع پہ غم آ گیا، لیکن اس موقع پہ پھر جمع ہونا، مجلس منعقد کرنا، تعزیت کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ یہ پہلی عید ہے. یہ ہماری خود ساختہ رسم ہے. عید کے دن یا جمعے کے دن قبرستان جانے کو خاص کرنا بدعت ہے. ہاں اگر مجھے ٹائم جمعے کو ملتا ہے میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، نیت اوپر ہے. مجھے ٹائم ہی آج عید کے موقع ہے، چھٹی ملی، میں آیا ہوا ہوں سفر سے، میں عید کے دن چلا گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن تخصیص عید کے دن کی یا جمعے کے دن کی کر کے باقاعدہ انفرادی اور اجتماعی شکل میں قبروں پر جایا جاتا ہے ان کی دعا کے لیے، یہ سب خود ساختہ طریقے ہیں. دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی فہم عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عقید عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.